بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جانوں میں نقصان سے، کبھی پھلوں میں نقصان سے، اور خوشخبری دے دیں آپ ان امتحان والے لوگوں میں ان کو جو صبر کرنے والے. ان آیات کا تعلق بھی پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ بڑا واضح ہے، جیسے کہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی خود آزماتے ہیں، اور اس آزمائش میں ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ واضح ہو جائے، تمییز ہو جائے، یعنی فیصلہ ہو جائے کہ کون صبر کرنے والے ہیں اور کون جو ہیں وہ ناشکرے ہیں. اسی لیے بہت ساری آیات مبارک میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو امتحان لیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا علم نہ ہو. یعنی مثلا آپ سال کے بعد اپنے طلباء کا امتحان لیتے ہیں، بعض مدارس 6 ماہی امتحان لیتے ہیں، 6 ماہی امتحان لیتے ہیں، پھر سالانہ امتحان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی استعداد کیا ہے، کتنے پاس ہوں گے، کتنے اعلیٰ نمبر لیں گے، کتنے درمیانہ نمبر لیں گے، کتنے بالکل جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان کی کیا ضرورت ہے، اسے تو پتہ ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور کون سے بندے ہیں جو کفران نعمت کرنے والے ہیں، میرے کون سے بندے ہیں جو مصیبت میں، امتحان میں، جہاد میں سچے اترنے والے ہیں اور کون سے بندے ہیں جو کھوٹے ہو کے نکل جانے والے. اس لیے اس بات کو سمجھ لیں، اصل ایک بات ہی دماغ میں رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر کسی آیت پر کسی قسم کا کوئی دل میں خلجان نہیں ہوگا، یعنی پریشانی نہیں ہوگی. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو معاملہ فرمایا ہے اس طرح جس طرح ان کا آپس میں خود معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، حسب معاملتہم، جیسے ان کے اپنے معاملات. کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیے فرشتے بٹھائیں اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھیں. اللہ جانتے ہیں ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں اتنا بڑا نظام رکھا کہ سب کو صحیفہ اعمال دیا جائے گا، پھر سب کے صحائف اعمال وزن کیے جائیں گے. پھر بھی اگر کوئی انکار کرے تو اس پر گواہ لائے جائیں گے. گواہوں کے بعد بھی انکار کرے تو اللہ اس کی زبان پہ مورے لگا دیں گے اور اس کا ہر بدن کا جوڑ گواہی دے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. اللہ کو تو سب پتا ہے.
لیکن انہوں نے ایسا معاملہ کیوں فرمایا؟ تاکہ میرے کسی بندے کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی پھر کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ اللہ اپنے علم سے فیصلہ کر دیتے، ایمان والے تو مان لیتے، لیکن کافر جو ہیں، جو منکر خدا ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا ثبوت ہے؟ بس یہ تو اس کی مرضی ہے، جس کو چاہیں جنت میں دے دیں، جس کو چاہیں جہنم میں دے دیں۔ لیکن جب اللہ نے سارے معاملات کو اول سے لے کر آخر تک ریکارڈ کر دیا کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلے محفوظ ہے، کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبانوں سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر حفاظت کرنے والے نگران، نگہبان، پہرے والے موجود۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، جو عمل کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ ایک طرف فرشتہ ہے جو حسنات لکھتا ہے، ایک طرف فرشتہ ہے جو سیئات لکھتا ہے، ایک ہمارے حسنات کا سجل مرتب کر رہا ہے، ایک ہمارے سیئات کا سجل مرتب کر رہا ہے۔ اور پھر بعض فرشتے وہ ہیں جو صرف زمین میں پھر رہے ہیں کہ بندوں کے بارے میں رپورٹ دیں کہ آج ہمارے بندوں نے کیا کیا کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے معاملہ فرمایا ہے ان کے معاملے کے مطابق، ان کے عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جب امتحان آیا کون صبر والا ہے کون بے صبر، تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، ورنہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ مدینہ منورہ میں کیونکہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ امتحان جب تک مشکل نہ پڑے پھر دوست اور دشمن پہچانا نہیں جاتا، کیونکہ جب آدمی کے لیے خوشی ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، پھر تو سب دوست ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرسی دی ہے، یا اللہ نے آپ کو مال دولت سے نوازا ہے، تو جہاں سے بھی آپ گزریں گے سب سلام کریں گے۔ اصل اپنے دوست کا اور دشمن کا، مخلص کا اور منافق کا بھرم تب جا کے کھلتا ہے، خدا نہ کرے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اب آپ پہ مصیبت آ گئی، کاروبار میں گھاٹے ہو گئے، قرضے چڑھ گئے، آپ کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں، اب آپ جائیں گے کسی دوست کے پاس، پھر پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے۔ اگر مدنی زندگی میں، چونکہ مکی زندگی تو زندگی ہی ایسی تھی کہ جو بالکل یعنی کٹھالیوں میں، تیزاب میں ڈال 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 کے کھڑے تھے، وہ میرے محمد مدنی کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو زندگی ابتلا کی تھی، وہ تو زندگی ایسی تھی کہ جو حضور کے ساتھ لگے پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جائے، جو کلمہ پڑھے مال کھانے کے لیے تیار ہو جائے، جو کلمہ پڑھے اپنے بیوی بچوں کو علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ تو زندگی ایسی تھی۔ اس میں تو کسی کھوٹے کا حضور کی خدمت میں آنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ سب سے افضل حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو سیدنا ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے سب سے پہلے ساتھ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ساتھ دیا تو حضور کے پاس کوئی مکے کی حکومت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ نہیں تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھول نہیں بچھائے جاتے تھے، اور ابی بکر یہ بات جانتے تھے کہ میرے کلمے پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور وہ نتیجہ نکلا کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرزمین مکہ کے ایک معزز ترین اور ایک اعلیٰ ترین انسان تھے، اور سب سے بڑے تجار میں جن کا نام تھا، ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے حرم میں انہیں اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے اور سکت نہ رہی، اور لوگوں نے سمجھا کہ وفات ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل سے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کے انہیں گھر پہنچایا گیا۔ اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا، صہیب کا کلمہ پڑھنا، زید کا کلمہ پڑھنا، یہ تو یعنی کھڑے ہونے کا تو اب شبہ کوئی نہ رہا
اس لیے اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سب سے پہلے ان مہاجرین کو ذکر کیا ہے جنہوں نے مکہ چھوڑا میرے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں جو پہلے آیا ان کا پہلا مقام. اس لیے اس وقت تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی کھوٹا بندہ حضور کے قریب لگے. اب انگاروں پہ لٹایا جاتا ہو تو کون کھوٹا قریب آئے گا؟ لیکن میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اللہ نے اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا، غزوہ بدر کی کامیابی ملی، مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا، ان کے 70 سردار قید ہوئے، 70 مارے گئے. تو اب لوگوں میں خوف و ہراس آیا اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر. لوگ اسلام میں منافقانہ طریقے سے بھی داخل ہو گئے کہ ظاہری کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر اسی طرح کفر رہا. تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی مثلا یہ حکم فرما دیتے کہ میرے نبی فلاں منافق ہے بس اس کو مار دو، اور حضور اس کو قتل کروا دیتے تو ساری دنیا تو پھر یہی کہتی دیکھو جی جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، ورنہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، قرآن شریف پڑھتا تھا، حضور پاک کے ساتھ بیٹھتا تھا، پتہ نہیں حضور کسی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو گئے بس مروا دیا. نہیں، پھر اللہ نے امتحان بھیجے، جنگ آ گئی احد کی. اب جب احد کے میدان میں جنگ کا زمانہ آیا اور کفر پورے لاؤ لشکر کو لے کر اپنی پوری قوت کو لے کر بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ شہر سے نکل کے باہر دفاعی جنگ لڑنی پڑی. تو اب جو منافق تھے نا جی برم کھل گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑتے. اب وہ راستے میں سے واپس ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو جنگ نہیں لڑتے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تعداد نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر رہتے اور اندر رہ کے ہم دشمنوں سے لڑتے، وہ باہر رہتے، کب تک باہر محاصرہ کرتے، ہمارا آخر تھک ہار کے وہ شکست کھا کے بھاگ جاتے، ہماری بات نہیں سنی گی، لہذا ہم نہیں لڑتے. اب کھوٹے اور کھڑے علیحدہ ہو گئے. اسی طرح غزوہ تبوک کا وقت آیا، پھر آزمایا گیا. اب کھوٹے اور کھڑے پھر علیحدہ ہو گئے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر امتحان لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے میں، کھوٹے اور کھڑے میں تمیز ہو جائے اور لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون کھوٹا. اللہ کے ہر چیز علم میں ہوتی ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ. قیامت میں جب بندے حاضر ہوں گے اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اچھے عمل کیے تھے، اس نے بیڑے عمل کی. اللہ کو تو ہر کسی کا پتا ہے کہ اس کے ایک ایک عمل کے ذرے ذرے کا پتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ دنیا میں بھی وہی معاملہ فرمائیں گے، آخرت میں بھی وہی معاملہ فرمائیں گے کہ اچھا جی وزن، نامہ اعمال، حساب کتاب، سزا جزا، گواہ، شہادتیں، پیغمبروں کی شہادتیں، تاکہ اب کوئی بات باقی نہ رہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ فرماتا ہے کہ اب کافر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں مولا واقعی ہماری غلط، اب اعتراف کر لیں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اقرار کر لیں. اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اے پروردگار ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے جو سننا تھا سن لیا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ اللہ تیرے نبی سچے، تیرے فیصلے سچے، جنت جہنم سچی. مہربانی کر فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں پھر لوٹا دے دنیا میں، ہمیں پھر دنیا میں لوٹا، اب ہم ٹھیک ٹھیک عمل کریں.
اب ہم اعمال صالحہ کریں گے، اب ہم سمجھ گئے، سب کچھ کا ہمیں پتہ لگ گیا، اور اتنا پکا پتہ لگ گیا کہ انا موقنون، اب تو ہم بالکل یقینی کیفیتوں میں پہنچ گئے، سب کچھ آنکھوں سے جو دیکھ لیا، اور پھر حسرت کریں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہیں گے کاش کہ ہم نے وہاں دنیا میں اللہ والوں کی بات سن لی ہوتی، سمجھ لی ہوتی، آج جہنم میں نہ جاتے۔ تو اب اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اتمام حجت ہو گیا اور آخرت میں بھی اتمام حجت ہو گیا، تو جو جنت میں گیا خالص اللہ کی رحمت سے گیا، اور جو جہنم میں گیا وہ عدل کے ساتھ گیا۔ اب اس کو یہ بات کہنے کا یعنی کوئی ذرے کے برابر بھی امکان نہ رہا کہ جی مجھے تو ویسے جہنم میں ڈال دیا ہے، اس کی مرضی نہیں، اب اعتراف کر لے گا کہ مجھے ٹھیک ٹھیک سزا ملی ہے، میں اسی کا مستحق۔ اب دیکھیں نا، حتیٰ کہ دنیا میں مثال کے طور پر ایک آدمی مجرم ہے، اگر آپ پہلے دن پکڑ کے اس کو سزا دے دیں، چاہے وہ مجرم بھی ہو، اس نے جرم بھی کیا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے کہے گا نہیں یہ پارٹی بازی ہے، کیا کرے آج کل مخالف ہمارے جو ہے وہ جو کرسی پہ ہے۔ لیکن اگر آپ انصاف کریں، آپ عدالت کریں، آپ انکوائری کریں، آپ تحقیق کریں، آپ سارے قوائف، سارا ریکارڈ، ساری شہادتیں سامنے رکھ دیں، اب اس سے آپ کہیں گے جی اب بتلائیں آپ کا جرم بنتا ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے یہ جرم تو میرا ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ امتحان لیتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ کو پتہ، ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور فرشتے نے وہاں پوچھا تھا کہ مولا یہ فرمائیں اس کے بارے میں کیا لکھوں، اس کی کتنی عمر ہوگی، فرمایا اتنی ہوگی، مولا اس کا رزق کتنی ہوگا، فرمایا اتنی ہوگا، مولا یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اللہ نے فرمایا یہ لکھ دو۔ تو اللہ نے تو ابھی ہم ماں کے بدن میں تھے کہ سب کچھ لکھوا دیا، اور اس سے پہلے ابھی آسمان و زمین بھی نہیں بنے تھے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کہ فلاں بندہ پیدا ہوگا اور یہ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہمارے عام طور پہ ذہنوں میں دھوکہ لگتا ہے نا، وہ بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھے کا معنی یہ ہے کہ جب لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مثال کے طور پہ وہ چوری کرے گا، وہ کہتے ہیں جی جب لکھا ہوا ہے تقدیر کا تو وہ تو ٹل سکتا نہیں، تو پھر اس کو چوری کی سزا کیوں ملے، لکھا تو خود ہے اللہ میاں نے کہ یہ چوری کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ زنا کرے گا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ڈاکہ مارے گا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ قتل کرے گا، تو یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے جی، جب تقدیر لکھ چکی ہے وہ مٹ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، تو پھر ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ عام لوگوں کے دماغ میں ایک بڑا غلط شبہ ہے، جو لکھے ہوئے کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، اب اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں یا میکدے میں۔ مسجد میں اپنے اختیار سے جب ہم جائیں گے تو ثواب دیں گے، اور میکدے میں اپنے اختیار سے جائیں گے تو عذاب دیں گے۔ یا تو ہم اپنی مرضی سے رہے ہیں، اس لکھے ہوئے کا کیا مانا کہ اس ہمارا ایک مسجد کو جائے گا، ایک میکدے کو جائے گا، چونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرے گا اور یہ کیا کرے گا، اس نے پہلے لکھ دیا۔ یہ نہیں لکھ دیا کہ میں نے لکھ دی ہے لہذا تم نے کرنا ہے، اس کے چونکہ یہ بات علم میں تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے علم میں ہے کہ میرے پاس 10 لڑکے پڑھتے ہیں، ان میں 5 جو ہیں یہ تو پاس ہوں گے اور 5 جو ہیں یہ فیل ہوں گے۔ اس نے مثلا اپنے اندازے کے مطابق اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ میرے 5 لڑکے یہ بڑے شائننگ ہیں، یہ تو پاس ہوں، اور یہ جو ہے نا نالائق ہیں، یہ فیل ہوں۔
اب لیکن نتیجہ تو تیرے اپنے پرچے پہ نکلے گا. جس نے اچھا پرچہ لکھا ہے وہ پاس ہوگا, جس نے خراب پرچہ لکھا ہے وہ فیل ہوگا. میری اس ڈائری کے مطابق نہیں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ڈائری چونکہ لکھی ہوئی تھی, اگر میں وہاں فیل والوں کو بھی پاس لکھ دیتا تو پاس ہو جاتے. فیل والے فیل ہی رہیں گے. میں نے تو پھر بھی اندازے سے لکھا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, انہیں تو ہماری ہر حرکت کا پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہم نے کرنا ہے اس نے اپنے کمال علم کو ظاہر کرنے کے لیے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا. کہ جب فرشتے رپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ میرا اللہ آج تیرے بندے نے یہ کیا, اللہ فرماتے ہیں دیکھو لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. واقعی مولا تیرے علم کا کمال ہے کہ ہم تو دیکھ کے آئے نا ان کے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. وہ رپورٹ لے کے آئے لیکن آپ نے تو پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے اس میں کمال علم کا موقع یہ نہیں ہے کہ اپنے زبردستی اس نے لکھ دیا ہے اور پھر زبردستی سزا بھی دے دیں گے, یہ معنی نہیں ہوتا لکھے. اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے مثلا آپ کے گھر میں ایک ایئر کنڈیشن لگا ہے. ہر آدمی کے گھر میں آج کل, غریب کے گھر میں, امیر کے گھر میں, سب کے گھر میں ہے. مکے مدینے میں اللہ کی رحمت ہے. تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نشان جو ہے سبز یا نیلا نشان جو ہے یہ تو ہے کول کے لیے, ٹھنڈا کرنے کے لیے. اگر تم اس کو یہاں کھڑا کرو گے تھرموسٹیٹ کو تو یہ ٹھنڈا کرے. اور ساتھ نیچے نشان لگا ہوتا ہے لال, کہ اگر اس کو گھما کے تم اس لال پہ لے آؤ گے تو پھر یہ گرم کرے گا. یعنی ایک ہی چیز جو ہے ٹھنڈا بھی کرے گی گرم بھی کرے گی. تو لوگوں کو آسانی رہ جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ بھئی ایئر کنڈیشن علیحدہ خریدیں اور ہیٹر علیحدہ خریدیں, وہ ایک ہی چیز خرید لیتے ہیں. اگر سردیاں آ گئی تو انہوں نے اس کو لال پہ لگا دیا اور گرمیاں آ گئی تو نیلے پہ لگا دی. اس کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں. اچھا, اب اگر ایک آدمی مثال کے طور پر جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے اور وہ جا کے ماشاءاللہ اپنی مرضی سے اس کو لال پہ لگا دے اور پھر ہیٹر چلا دے, اور پہلے گرمی پڑ رہی تھی اس نے مزید ہیٹر چلا دیا, تو یہ جس نے ایئر کنڈیشن پہ لکھا ہے اس لکھنے والے کا قصور ہے یا اسے چلانے والے کا قصور ہے؟ اگر کوئی بے وقوف ہو تو وہ یہ کہے گا جی لکھا نہ ہوتا تو یہ گرم نہ ہوتا نا, اس لیے کہ لکھا ہوا تھا تو گرم ہو گیا نا. اگر وہ نہ لکھتا نا گرم نہ ہوتا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے گرم پہ لگا دیا, اگر میں اس کو ٹھنڈے پہ لگا دوں ٹھنڈا ہو جاتا. اللہ نے بھی انسان میں دونوں قوتیں رکھی ہیں, خیر کی بھی اور شر کی بھی, اور دونوں طرف اس کو چلنے کا اختیار دیا ہے. لیکن اس نے جو کرنا ہے چونکہ اس کے علم میں ہے اس لیے اس نے پہلے لکھ دیا ہے اپنے کمال علم کے لیے کہ میرے بندے پیدا ہونے سے بھی قبل اس کے علم میں ہے کہ میرے بندے نے کیا کرنا. اور پھر اسی اپنے کمال علم اور کمال قدرت کے مطابق اللہ پاک دنیا میں پھر آزمائشیں بھیجتے ہیں, دنیا میں ابتلا بھیجتے ہیں, دنیا میں بڑے بڑے امتحان آتے ہیں اور پھر آدمیوں کی آزمائش ہوتی ہے, اور پھر اس آزمائش میں کھوٹے اور کھرے نکلتے ہیں. اس آزمائش میں مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, اس میں فرما بردار اور نافرمان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, اس میں صابرین علیحدہ ہوتے ہیں اور ناشکرے علیحدہ ہوتے ہیں. یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے جو اس نے نظام عالم کے مطابق اپنی حجت کو تام کرنے کے لیے جاری فرما دیا ہے. ورنہ اللہ کے تو علم میں ہے کہ آج کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہونے والا. اور اسی لیے اس بات کو بھی سمجھیں کہ انسان جتنے قانون بناتے ہیں, چاہے وہ کوئی قانون کے ادارے بنا لیں, قانون کے افراد بیٹھ کے بنا لیں, یا کوئی دستور ساز ادارہ بنائے یا کچھ کرے, تو
تو وہ قانون قدرتی طور پہ 2 سال 1 سال 6 ماہ کوئی 5 سال کے بعد ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بنانے والے جو ہیں وہ ناقص ہیں، ان کا علم ناقص ہے، ان کے معلومات ایک اندازہ ہوتا ہے، تخمین ہوتی ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، لیکن آنے والے حالات کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل آپ کے ہاں بھی یہ بڑا رواج ہے کہ مثلا آپ نے کپاس کی کاشت شروع ہوئی اور کپاس جو ہے ابھی چھوٹی چھوٹی سی باہر نکلی، تو ہمارے وہ محکمے جو ہوتے ہیں شماریات کے، زراعت کے، اعداد و شمار والے، وہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جی اس صوبے میں 1 لاکھ ایکڑ کی کاشت ہے اور اس کی اوسط جو ہے نا جی چلو ایک نکلے گا ایکڑ 30 من، ایک نکلے گا 15 من، اوسط 20 من لگا کے وہ 20 لاکھ من کا پہلے ایک رپورٹ شائع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے اندازے میں اس دفعہ جو ہے وہ فلاں صوبے میں 20 لاکھ من کپاس پیدا ہوگی۔ اچھا بارش آ گئی، کپاس ختم، 20 لاکھ تو 20 لاکھ 20,000 بھی نہ ہوئی۔ کیڑا لگ گیا، کوئی وائرس لگ گیا، کوئی بیماریاں لگ گئیں، کوئی طوفان آ گئے، کوئی زلزلے آ گئے، کچھ ہو گیا، انجام کیا نکلا کہ بھی 20 لاکھ تو 20 لاکھ 1 لاکھ من بھی پیداوار نہ آئی۔ تو وجہ کیا تھی کہ ہم نے جو اندازے لگائے تھے وہ ظن تھا، تخمین تھا، گمان تھا، کوئی 100% یقینی علم نہیں تھا، ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا۔ اور میرے اللہ کا قانون کبھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو فرماتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، وہ گمان نہیں، وہ خیال نہیں، وہ اندازے نہیں۔ اللہ جو فرماتے ہیں وہ تو حق ہی حق ہے، عین ہی عین ہے۔ اب دیکھو نا جی، جیسے آج کل آپ کے جدید ملک ساری دنیا اس بات پہ زور لگا رہی ہے کہ جی اگر آبادی کی رفتار یہی رہی تو بھئی 20 سال کے بعد آبادی کا کیا حال ہوگا؟ مثلا آج ایک ملک کی آبادی ہے 10 کروڑ، تو اگر یہ رفتار رہی تو یہ تو 20 سال کے بعد ہو جائے گی 1.5 کروڑ، یا 2 کروڑ ہے تو ہو جائے گی 4 کروڑ۔ اور جب یہ آبادی 4 کروڑ پہ پہنچ جائے گی، یا مثلا پوری دنیا کی بطور مثال آبادی لگا لیں 1 ارب، اور جناب ہم گندم پیدا کر رہے ہیں اتنی جو 1 ارب کو بھی پوری نہیں ہو پا رہی، اور 20 سال کے بعد آبادی جب ہماری ہو جائے گی 2 ارب کے قریب، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، مر جائیں گے، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا اور قحط ہوگا۔ کیا کرو؟ بچے بند کرو تاکہ پیدا ہی نہ ہو۔ دیکھو کتنا بہترین دماغوں نے علاج سوچا ہے نا جی۔ دیکھو ایسا دماغ ویسے کسی کسی کو ملتا ہے، ہر آدمی کو نہیں ملتا، کہ اگر گھر میں بھوک شروع ہو جائے، یعنی آپ کے گھر میں اگر قحط پڑے تو روز 1 آدمی مار دیا کرو، کم ہوتے جائیں گے تو قحط خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کتنا بہترین علاج ہے کہ بھئی چونکہ آبادی میں اتنی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر ان کو سب سے بڑا خطرہ مسلمان آبادی سے ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ زور ان کا، کیونکہ کافر ملک جو ہیں وہ تو پہلے سے بھی ان کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ اور کنٹرولڈ زندگیاں ہیں، وہ تو 1-2 بچوں کے علاوہ اس کے بعد سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تیسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ 1 بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، وہ تو خود بخود یعنی رضاکارانہ طور پہ آپریشن کرا لیتے ہیں۔ ان کو جو سب سے بڑا خطرہ کھائے جا رہا ہے وہ یہی کھائے جا رہا ہے کہ جی مسلمانوں کی آبادی، اور بظاہر کتنی ہمارے ساتھ وہ ہمدردی کریں کہ جی آپ 200 سال کے بعد جو بھوکے ہوں گے نا، ہم آج رو رہے ہیں آپ کے لیے، کتنا ان کو درد ہے ہمارا، کتنا پریشان ہیں ہمارے لیے وہ بیچارے، کتنا انہیں غم کھائے جا رہا ہے۔ یعنی جو قاتل انسانیت ہیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے انسانیت کے ہلاک کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار بنائے،
اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کی آبادیوں کو تحس نحس کر کے رکھ دیا کہ زمین سے پانی نکل آیا، کوئی زندہ متنفس نہ بچ سکا، آج ان کو ہمدردی ہے کہ لوگ بھوکے مریں گے۔ بوسنیا میں قتل ہوں تو کوئی ہمدردی نہیں، کشمیر میں مارے جائیں کوئی ہمدردی نہیں، افریقی ملکوں میں بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں کوئی ہمدردی نہیں۔ ہمدردی یہ ہے کہ بھی بچے زیادہ پیدا نہ ہوں تاکہ آج جب بڑے زیادہ ہو جائیں گے پھر بیچارے کھائیں گے کہاں۔ اس لیے یاد رکھیں یہ عقل کے جتنے فیصلے ہیں ان کے پس پردہ شیطانی قوتیں ہیں۔ اور پھر جب آدمی یاد رکھو دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہندو جو بت کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کے پاس بھی دلیلیں ہیں، ورنہ بڑے بڑے ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن بھگوان کے آگے کھڑے ہاتھ باندھ کے تمہیں پاگل لگتے ہیں، لیکن ان سے بات کرو، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ سورج کے پجاری ہیں، آگ کے پجاری ہیں، آتش پرست ہیں۔ سورج کو دیوتا ماننے والے ہیں، چاند کو دیوتا ماننے والے ہیں، اور بعض لوگ اللہ معاف کرے یعنی جانوروں کو دیوتا اور ماننے والے ہیں، بعض سانپ کو دیوتا ماننے والے ہیں، گائے کو دیوتا ماننے والے ہیں، یعنی ان کے عقل کا۔ اور پڑھے لکھے لوگ کوئی سب جاہل تو نہیں ہوتے نا، ہندوؤں میں یا سکھوں میں کوئی سب جاہل ہیں یا ان کے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑے بڑے برین ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب آپ باہر کسی یعنی غیر ملکی معاملات میں آپ جائیں نا تو ہمارے آدمی جو بھیجے جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں آئے ہیں اس میٹنگ میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور ان کے پڑھے لکھے لوگ اور ایسے سمجھدار اور ایسے اپنے اس موضوع پہ تیار ہو کے آنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پتھر کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ بھگوان حالانکہ میرے پروردگار عالم نے آقا انعام اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو کہ 1400 سال پہلے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ خبردار اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم قتل تو نہیں کرتے، ہم تو بند کر رہے ہیں نا۔ قتل تو تب ہوتا تھا کہ جب جاہلیت میں بچے پیدا ہو جاتے تھے اور وہ ان کو مار دیتے تھے، ہم تو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، لہذا قتل تو نہ ہوا۔ لیکن مقصد دونوں کا کیا ہے؟ ایک آدمی کو آپ قتل کرتے ہیں کلہڑا مار کے، وہ بھی قتل ہے۔ ایک کو ذرا آپ نے تلوار بڑی تیز اور سنہری دستے والی ذرا جلدی جلدی مار دی، وہ بھی قتل ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے گیس چیمبر میں بٹھا دیا، ایک آدمی کو آپ نے الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیا، بات کیا ہوئی؟ یہ تکلیف نہ ہو ذرا، بس پھانسی پہ لٹ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں بڑی انسانیت کی توہین ہوتی ہے، بڑے ادب سے کرسی پہ بٹھا دو، بس کرنٹ لگا ختم ہو گیا۔ نتیجہ سب کا کیا نکلا؟ موت۔ نتیجہ سب کا وہی نکلا، چاہے آپ اس کو ریشمی رومال میں جوتا لپیٹ کے مار دیں یا ویسے نکال کے مار دیں، بات وہی کی وہی رہی۔ کان یوں پکڑ لیں یا یوں ہاتھ پھیر کے پکڑ لیں، بات وہی ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے کتنا فرمایا، نحن نرزقہم وإیاکم، رزق دینے کا میں ذمہ دار ہوں، ان کو بھی میں دیتا ہوں، تمہیں بھی میں دیتا ہوں۔ فرمایا تم کون ہو ٹھیکیدار رزق کا فیصلہ کرنے والے کی آبادی بڑھ جائے گی اور رزق کم ہو جائے گا؟ آپ 1880 میں اپنا جرمن کی آبادی دیکھ لیں، کتنی آبادی تھی اور معیشت کتنی تنگ تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کی آبادی کتنی بڑی، لیکن ان کی رفتار ترقی کی کتنی بڑھ گئی، اور ان کی پوزیشن پیسے کی دولت کی آج کل کیا ہے؟ تو آبادی بڑھنے سے تو کم ہو جانی چاہیے تھی تمہارے فلسفے کے مطابق۔ حالانکہ ان کو اسی طرح آپ کسی بھی ملک پر نظر ڈال لیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ انسانوں کے فیصلے تو غلط ہو سکتے ہیں، میرے اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اس کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اب پیدا ہونے کے بعد قتل کرو تو قتل ہے، حمل ہونے کے بعد اسقاط کرا دو تب بھی قتل ہے، یا تم نے پہلے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ پیدا ہی نہ ہو تو گویا تم نے اسی کو منع کیا، روکنے کی کوشش کی۔ اور جب ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جس روح کے آنے کا فیصلہ خدا کر چکا ہے پوری دنیا کی طاقت بھی اسے نہیں روک سکتی۔ اگر فرعون 70,000 بنی اسرائیل پر تلوار چلا کے گولی چلا کے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں روک سکا تو تم گولیاں کھلا کے کیسے روک سکتے ہو؟ اور جب سے تم نے یہ برتھ کنٹرول اور منصوبہ بندی اور کنڈوم کلچر نکالا ہے نا، 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، ایک عورت کو 4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل ان کا مقصد کیا ہے ہمیشہ یاد کریں کہ اس سے کیا ہے، ایک تو مسلمانوں کی کثرت کا خوف، اور پھر مولویوں کو خرید لیتے ہیں۔ ہماری مولوی برادری بھی تو بکنے والی بہت ہوتی ہے نا، اور جی اسلام میں عزل جائز ہے، تو جب عزل جائز ہے، عزل کا معنی کیا ہوتا تھا؟ یعنی پہلے کہ بھی میاں بیوی ملے اور جب آخر میں وقت آئے تو پانی اندر ڈالنے کے بجائے وہ باہر ڈال دے تاکہ حمل نہ ٹھہرے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ عزل تھا اس وقت، اب اس کی نئی شکلیں نکل آئیں، کسی نے ٹیوب رکھ لی، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، شکلیں نئی آ گئی اور کہتے ہیں جی دیکھیں عزل تو اس وقت تھا۔ بھئی یہ ازل والی حدیث تو تمہیں یاد آ گئی، لیکن تمہیں یہ یاد نہ آیا کہ میرے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ اے میری امت تم شادی کیا کرو ایسی لڑکیوں سے جن کے ہاں زیادہ اولاد پیدا ہو، تاکہ جتنی میری امت زیادہ ہوگی میں قیامت میں نبیوں کے سامنے فخر کروں گا۔ تمہیں یہ حدیث یاد نہ آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہ آیا؟ تمہیں اللہ کا یہ فرمان یاد نہ آیا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں چاہوں تو بچے دے دوں، میں چاہوں تو بچی دے دوں، میں چاہوں تو جوڑے دے دوں، میں چاہوں تو بالکل سانڈ بنا دوں، نہ بچہ دوں نہ بچی دوں، میری مرضی۔ یہ قرآن کی آیت بھی تمہیں نظر نہ آئی؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ بھی نظر نہ آئی کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو؟ تجھے قصہ فرعون بھی نظر نہ آیا کہ 70,000 بنی اسرائیل کا بچہ قتل ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے؟ اور پھر پیدا ہونے کے بعد اندازہ کریں، ابھی بچے ہیں دودھ پینے والے ہیں، ایک دن فرعون نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ مجھے بھی دے دو میں بھی اٹھاؤں بچے کو پیار کروں، تو بی بی آسیہ نے فرعون کو پکڑا دیا موسیٰ علیہ السلام، فرعون نہیں اٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے دودھ پینے، داڑھی پکڑ کے مارا منہ پہ تمانچہ ہے، اور باقاعدہ داڑھی میں ہاتھ ڈال کے مارا منہ پہ تمانچہ جیسے بڑا آدمی مارتا۔ اب فرعون یکدم چوکا، وہ کہنے لگا ہاں یہ تو وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو مجھے اتارے گا، جلدی کرو جلادوں کو بلاؤ، جلدی کرو بس فوراً اس کو قتل کرو۔ تو بیوی نے کہا کل کی بات کرو، بچہ ہے، بچے تو ایسے کر لیتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ اس نے تمہاری داڑھی میں اصل میں موتی شوتی لگاتا نا، داڑھی میں ہیرے ویرے ٹانکتا تھا، انہوں نے کہا بچہ ہے، اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہیرے میں لے لوں، اس نے ایسے پکڑ لیا اور تمہیں مار دیا۔ یہ تھوڑا وہ جانتا ہے کہ تم فرعون ہو، یہ دودھ پینے والا بچہ جانتا ہے بھلا کہ تم کون ہو؟ اور کہا نہیں 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 یہ وہی بچہ ہے، فوراً جلادوں کو بلاؤ۔ اب بی بی نے کہا کہ کیا کروں؟ اللہ نے دماغ میں بات ڈال دی کہ فکر نہ کرو، ہم نے تو اسی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے سامنے جوتے مار مار کے غرق کروانا ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ یہ کیا کر سکتا ہے بدبخت؟ بی بی آسیہ کے دماغ میں اللہ نے بات ڈال دی، انہوں نے کہا دیکھو فرعون ایک بات سنو، ایک برتن میں انگارے رکھ دو، ایک برتن میں لال جواہر رکھ دو، انگارے بھی سرخ ہوتے ہیں چمکتے ہیں، یاقوت اور لال بھی سرخ ہوتا ہے چمکتا ہے، اور بچے کو دور سے چھوڑ دو، اگر یہ انگارے میں اور اس میں فرق کرتا ہے پھر تو مانا ہے سمجھدار ہے، اس نے جان بوجھ کے تمہیں تھپڑ مارا ہے، اور اگر اس کو انگارے کا اور موتی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ موتی ہے یا انگارا ہے تو پھر بچہ ہے بھول گیا۔ اب فرعون کے دماغ میں بات آ گئی کہ بات ذرا عقل سے تھی نا، بات دلیل سے کی جائے نا، آج کل جیسے لاجک کا زمانہ ہے نا،
کہ آج کل چھوٹے سے بچے کو بھی کہو کہ بھائی سو جاؤ تو کہتے کیوں سو جاؤ، سو جاؤ کہتے کیوں سو جاؤ. بھائی آپ نے کل مدرسے جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، رات کافی ہو گئی ہے، پھر تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی بیٹا، پھر صبح تم اٹھ نہیں پاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے اوکے، پھر سو جاتا ہے. دلیل کا دور ہے. اب جناب انہوں نے رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا. چھوٹے سے تھے، ابھی تو وہ گھٹنے چلنے والے پیغمبر، ابھی تو ابتدائی اپنے عمر میں تھے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے جا رہے تھے موتی اٹھانے کے لیے. اللہ نے حکم دیا جبریل کو پکڑو اس کو ادھر پھیر دو، کہیں یہ دشمن پھر سمجھ نہ جائے. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو انگارے کی طرف پھیر دیا ہے. انگارہ پکڑا، منہ میں رکھ دیا، زبان پہ لکنت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ زبان پہ اثر مبارک تھا. موسیٰ علیہ السلام آخر بچ گئے. فرعون کیا کر سکا؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم یہ خیر خواہی میں بھی منصوبے بناتے ہو، یہ سب جہالت ہے. اور پھر تاریخ عالم کا مطالعہ کرو. یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی بچے زیادہ ہو جائیں گے، اسکول میں پڑھانے کے پیسے غریب کے پاس کہاں ہوں گے؟ اس غریب کے پاس تو ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی، وہ بچوں کو پڑھائے گا کدھر سے؟ وہ تعلیم نہیں دے سکے گا، بچے جاہل رہ جائیں گے، بچے گنوار رہ جائیں گے، وہ بچوں کو اچھا لباس نہیں دے سکے گا. اگر 2 بچے ہوں گے، ایک بچہ ہوگا، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے گا، اسکولوں میں بھیجے گا، کالجوں میں بھیجے گا، یونیورسٹیوں میں بھیجے گا. لیکن یاد رکھو، تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لو کہ جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے اور بام عروج پہ پہنچے ہیں وہ تمہارے یونیورسٹیوں کے نہیں، وہ وہی غریب فاقہ کش لوگ ہیں جو مار کھا کھا کے پلے ہیں. تم نے تو ٹوٹی پیدا کیے، تم نے غدار پیدا کیے، تم نے اپنے وفادار پیدا کیے، تم نے ایسے ظالم پیدا کیے جو تیرے بوٹ پالش کرتے رہیں اور اپنے ملکوں کو بیچتے رہیں، جو تیرے وفادار رہیں اور اسلام کے غدار رہیں، جو تیرے وفادار رہیں اور اس کے بعد کعبے پہ گولی چلانی پڑے تو پرواہ نہ کریں. تم نے تو وہ پیدا کیے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حضرت خالد بن الولید کتنی جماعتیں پڑھ کے نکلے تھے، جس نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا. صلاح الدین ایوبی کو تم نے کس یونیورسٹی میں پڑھوایا تھا؟ حضرت اکرمہ کو تم نے کس یونیورسٹی میں پڑھوایا تھا؟ میں نے نبی کی مثال نہیں دی کیونکہ ان کو تو اللہ خود پڑھاتے ہیں نا. پیغمبروں کی میں نے مثال اس لیے نہیں دی کہ نبیوں کو تو خدا خود پڑھاتا ہے. لیکن آخر بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، وہ اونٹوں کے چرانے والی قوم، وہ عرب کے بدو، وہ کھجوروں پہ پلنے والی قوم، وہ جنہیں صحیح معنوں میں جو تمدن تم کہتے ہو وہ تمدن بھی نہیں جانتے تھے، وہ یہ تمہاری کانٹے چھری والی تہذیب سے بھی بڑے دور تھے. اور جب سے یہ تیری تہذیب آئی ہے کیا پھر کوئی ایک خالد پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک عمر پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک باحیا عثمان پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک بطل جلیل علی پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک شہید تم نے حسین پیدا کیا ہے قافلہ حجاز میں؟ ایک بھی حسین نہیں. اب تو صرف قافلے رہ گئے ہیں، حسین تو کوئی نہیں. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. اب کوئی ایک محمود غزنوی ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ کفر کو اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسلام ہے. اور اگر اسلام پھر جاگ گیا، یہ سویا ہوا شیر ہے، اب یہ سرکس کا شیر بنا ہوا ہے، اسے اپنی قوت کا پتہ نہیں ہے. اسے اسی میں الجھا دو، اسے اسی میں لگا دو، اسے اسی میں ان کے معاشرے کو اتنا گندا کر دو کہ پردہ پہلے ختم ہو چکا ہے. اور یعنی بے حیائی کا رواج ہے. ایک ہی چیز تو ہے جو کنواری لڑکی کو ڈراتی ہے کہ کہیں مجھے حمل نہ ہو جائے. جب اس کا بندوبست تم کر دو گے تو باقی کیا رہے گا؟ یعنی خدا کے لیے غور کریں. آپ کہتے تو ہے نا کہ آپ مولوی چیختا ہے، مولوی کیا کرے؟
وہ یاد رکھو کہ تم جو چوکیدار رات کو اپنے یعنی محلے میں یا بازار میں پہرے کے لیے جسے 100 روپے 200 1000 روپے پہ نوکر رکھتے ہو، وہ ساری رات بیچارہ جاگتا ہے، کہیں سے آواز آئے تو وہ کھٹکا کرتا ہے، خبردار خبردار، شور مچاتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اور مولوی جس کو روٹی اللہ دین کے نام پہ دیتا ہے، ہم دین کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کوئی نبی کی ختم نبوت کو بھونکے گا تو ہم شور تو مچائیں گے، کوئی حضور کی توہین کرے گا تو ہم تو چیخیں گے، کوئی صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہے گا ہم تو تڑپیں گے، کوئی زنا کے دروازے کھولے گا ہم تو چیخیں گے۔ خدا کے بندو، اندازہ کرو جس نئی تہذیب کو تم اپنا رہے ہو اس کی باقاعدہ رپورٹ موجود ہے یورپ کی کہ جب تجزیہ کیا گیا تو 12% کنواری لڑکیوں کے ساتھ ریپ ان کے باپ نے کیا۔ معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہو اسلام میں، وہ تہذیب ہمیں دینا چاہتے ہو کہ جہاں باپ اور بیٹی کا کوئی تصور نہیں، جہاں بہن اور بھائی کا کوئی تصور نہیں، جہاں حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں، جہاں اپنی اولاد کو اپنے صحیح نسل ہونے کا کوئی پتہ نہیں۔ پہلے تم نے 16 سال کے قانون بنوائے کہ 16 سال سے پہلے لڑکی شادی نہیں کر سکتی، پھر تم نے 18 سال کے قانون بنوائے، اب تم کہتے ہو نہیں اور لمبی عمر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ علیحدہ رہے گی تو زنا کرے گی نا۔ اگر جوانی بالغ ہوتے ہوئے شادی ہو گئی اسے حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک نوجوان لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، اچھا پھر مثال ہے، وہ جی دیکھو فلاں شادی شدہ بھی تو گندا ہے، لیکن شادی شدہ 100 میں 5 گندے ہوں گے، اور بغیر شادی کے رکھو گے تو 100 میں 95 گندے ہو جائیں گے۔ ورنہ ایک آدمی کو اگر گھر میں حلال روٹی ملتی ہے وہ کیوں حرام کھائے گا؟ میرے ایک دوست ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ کافی ہمارے پاکستانی بھائی نوکری کرتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ وہی تمہارے پرانے ملازم دیکھ رہا ہوں 10-12 سال سے۔ اس نے کہا حضرت میں نے جب ان کا کبھی حق نہیں مارا یہ مجھے کیوں چھوڑے؟ میں نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا، 12-15 سال ہو گئے، جب میں آتا ہوں تمہارا ڈرائیور بھی وہی ہے، تمہارا کلرک بھی وہی ہے، تمہارا اکاؤنٹنٹ بھی وہی ہے، تمہارے آفس میں بھی وہی لوگ ہیں، اتنے عرصے سے۔ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے ان کو اپنا نوکر نہیں اپنا بھائی اور بیٹا سمجھا ہوا ہے۔ اگر اس کی تنخواہ 2000 ریال ہے، اللہ مجھے سال میں 2 لاکھ نفع دے دیتا ہے تو میں اس کو 20,000 اور انعام دے دیتا ہوں کہ بھائی اللہ نے مجھے تیری محنت سے دیا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ کہاں چھوڑ کے مجھے جائیں گے؟ جب میں معاملہ اچھا کروں گا میرے ساتھ اچھے رہیں گے، جب میں معاملہ غلط کروں گا تو معاملہ یہ بھی غلط کریں گے۔ اب جناب آپ اس نئی تہذیب میں جا کے اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اولڈ ہاؤس میں، وہاں پڑا رہے۔ جن کو آپ کہتے ہو نا کہ جی یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، آکسفورڈ کے، کیمبرج کے، ہارورڈ کے، ان کی تہذیب کا یہ عالم ہے۔ میں نے ان کو کہا ابھی یورپ میں جلسوں میں نے کہا تم عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہو کہ دروازے تو پرانے ڈھونڈ کے لے آ رہے ہو، قالینیں پرانی ڈھونڈ کے لے آ رہے ہو، گھڑیاں پرانی ڈھونڈ کے لے آ رہے ہو، کاریں پرانی ڈھونڈ کے، نئی ماڈل یعنی آپ 94 ماڈل کی لے لیں 1 لاکھ کی، اور اس کو کہو میرے پاس 70 ماڈل کی ہے، وہ کہے گا میں 10 لاکھ دیتا ہوں مجھے دے دو، کہ جی یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، پرانے آثار اس نے جمع کیے ہوئے۔ میں نے کہا قالینیں پرانی ڈھونڈ کے لے آتے ہو، باپ پرانا ہوتا ہے تو پھینک دیتے ہو، بڑی بدبخت قوم ہو۔ یعنی ہر پرانی چیز تمہارے نزدیک قیمتی ہے، ہر پرانی چیز تمہارے نزدیک قابل قدر ہے، لیکن باپ پرانا ہو گیا تو پھینک دو اٹھا کے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو پھینک دو اٹھا کے۔ اس معاشرے کا کیا کرو گے؟ یقین کرو بعض مسلمان ایسے بھی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے کروڑوں پر کما لیے، ہم نے بڑے ڈالر کمائے، بڑے پاؤنڈ کمائے، ہم نے اپنے ملکوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں بھی بنا لی، لیکن اس نے کہا مولوی صاحب ہمارے ساتھ ان للہ پڑھے، ہمارا کچھ نہیں رہا، ہم برباد ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جناب جس کی نوجوان لڑکی آ کے اپنے باپ کو کہہ دے کہ ڈیڈی آج میں فرینڈ کے ساتھ رات گزاروں گی، میرا انتظار نہیں کرنا، تو باقی میرے پاس رہ کیا گیا؟ میں نے کہا اب تمہیں ہوش آیا؟
اب تم جاگے ہو۔ اس نے کہا جناب جس معاشرے میں ہم بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب آئے ہیں مہربانی کر کے چائے بنا دو، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یور گیسٹ، تمہارا مہمان ہے میرا مہمان تھوڑا ہے، جاؤ بنا لو۔ اور اچھا بنانے کے بعد خیال رکھنا برتن شرتن دھو دو کے ٹھیک ٹھاک رکھنا، مولوی صاحب داڑھی لمکا کے نہ نکلانا کچن سے باہر۔ اس نے کہا جی ہماری کوئی زندگی ہے، ہم تو لعنت میں آ گئے، ہم تو اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ ہم تو اس زمانے کو ترستے ہیں کہ جب بیوی اپنے خامد کو سرتاج سمجھتی تھی، بیوی اپنے خامد کے لیے آنکھیں بچھا دیتی تھی، قربانیاں دیتی تھی، ساری رات جاگتی تھی کہ خدا جانے میرے خامد کیوں نہیں آیا، کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ باتیں تو ہوا ہو گئی، ہم تو رو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آزادی میں، ہم تو اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم تو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو جل رہے ہیں، نہ بیٹا ہمارا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہماری بیٹی ہے، اور اس کے بعد نہ بیوی ہماری بیوی ہے۔ اور انہوں نے کہا ناراض نہ ہونا، یہ مولوی جو مسجد میں امام ہے یہ بھی ہمارا اس وقت تک ہے جب تک اس کی نیشنلٹی نہیں ملتی، جس دن وہ مل جاتی وہ بھی کہتے جی السلام علیکم، اب مجھے اور جگہ اچھی تنخواہ مل سکتی ہے، ضروری ہے میں تمہاری مسجد میں پڑھ رہا ہوں، میں تو اس مجبوری پہ تھا کہ تمہاری گارنٹی پہ مجھے ذرا کاغذات ٹھیک ہونے تھے، اس لیے میں نے مشکل وقت تمہارے ساتھ گزار دیا، اب السلام علیکم، میں بھی جا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے انسانی فیصلے ہوں گے وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ اتنی آبادی ہوگی، آبادی میں اضافہ ہوگا، اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر آج سے 50 سال پہلے ہمارے دیہاتوں میں جن لوگوں کے پاس 5000 نہیں تھا وہ بھی آج لاکھوں کے مالک ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جن کے پاس چلانے کے لیے سائیکل نہیں تھی ماشاءاللہ ان کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، کاریں کھڑی ہیں۔ اگر اللہ بندہ پیدا کرتا ہے، بچہ پیدا کرتا ہے، اس کے کھانے کے لیے منہ دیتا ہے، ہضم کرنے کے لیے معدہ دیتا ہے، غذا کو محفوظ کرنے کے لیے پیٹ دیتا ہے، کمانے کے لیے بھی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو برقرار رکھنا۔ اگر ایک آدمی کے 2 بچے ہوں، دونوں ہی مر جائیں اور عورت کا آپریشن کرا چکا ہو فی امان اللہ، چھٹی ہو گئی، ان سے پوچھو نا کہ پھر جن کی اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ جس کے 2 بچے ہیں دونوں بیمار ہیں، 2 بچے ہیں دونوں لنگڑے ہیں، 2 بچے ہیں پیدائشی طور پہ ناکارہ ہے، پیدائشی طور پہ پاگل ہے، پیدائشی طور پہ اندھا ہے، پیدائشی طور پہ لولا لنگڑا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے نظام کو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے، وہی حق ہے جو میرا مولا کرتا ہے۔ باقی ہم پہ کیوں مصیبتیں آتی ہیں یہ اس کے امتحان ہیں، اور جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو نئے نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ پان اور تمباکو جو ہے وہ حرام ہے، بالکل اس میں بھی آپ کو ابھی کوئی شبہ ہے۔ پان تو حرام نہیں ہے، بعض علماء کراہت کہتے ہیں، لیکن بہرحال تمباکو وغیرہ جو ہے اتنی چیزیں جو ہیں اس کی اکثر علماء نے حرمت کا لکھا ہے کہ یہ چیزیں جو مکروہ بھی ہو تو تحریمی کے قریب ہے، مکروہ تنزیہی کی طرف تو نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس میں بدبو بھی ہے، ضرر بھی ہے، خطر بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ اچھا جی، کہتا ہے جی رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 آدمی مجھ سے افضل ہیں، ایک شہید دوسرا تو، یہ کہیں نہیں فرمایا، یہ تم نے پتہ نہیں کہیں سے پڑھا ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی طالب العلم حضور سے افضل ہے، یا کوئی شہید حضور کا کلمہ نہ پڑھے شہید ہی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی کائنات میں حضور سے افضل کوئی نہیں، بات سمجھو۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہوئی؟ کبھی وہ ایک بیان ہوتا ہے، ویسے کسی حدیث میں بھی نہیں، اور کبھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو شان والا ہے وہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا مجھے عیسیٰ ابن مریم سے نہ بڑھایا کرو، یہ دلیل شان ہے،
جو بڑے شان والا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کہے نہیں جناب ہم تو آپ کے نیاز مند ہیں، نہیں جناب ہم تو غلام ہیں، ہم تو حضرت آپ کے شاگرد ہیں. اور جو خالی ہوگا کر ہیں جی میں خان ابن خان میں تو فلاں خان پتہ نہیں خان خیانت سے ہے، خوان سے ہے، کہاں سے ہے. خان کا لفظ خوش لوگ بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ عربی میں معنی ہوتا ہے خان کا خیانت کرنے والا. ہمارے ہاں تو لقب ہے نا، خان کہتے ہیں بڑے آدمی کو. عربی میں جو لفظ ہے معنی ہے خیانت کرنے والا. خان یا خون بابی اسی طرح. اور ان اللہ لا یحب کل خوان اسیم، اللہ خوانین کو تو محبوب ہی نہیں رکھتا جو خیانت کرنے والے ہیں. یہ خان مراد نہیں، معاف کرنا کوئی بروج پٹھان ناراض ہو جائے بابا، کیا پتہ لگتا ہے یہ برادری ہماری ایسی سخت ہے نا. ہاں میت کے ہاتھ سیدھے رکھتے ہیں، نماز کی طرح بند نہیں، سیدھے رکھنے چاہیے. جی ہمارے یہاں کچھ ساتھی لوگ ہیں جو انڈونیشیا یا باہر کے عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا پہلے سے نکاح ہے اور طلاق نہیں ہے تو حرام ہے. نکاح کرو ہی نہیں جب تک تحقیق نہ ہو. جب تک تحقیق نہ ہو تم کیوں نکاح کر لیتے ہو؟ تحقیق کرو، نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے. کہتے ہیں جی کہ آدمی مثلا 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا، اسے آخری رکعت میں جا کر یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اپنے گمان غالب پہ عمل کرے. کیا مانا کہ گمان زیادہ کدھر ہے، 4 پر ہے یا 3 پر ہے؟ اگر شک ہے تو پھر پوری کر لے اور سیدھا صاف کر لے بس. لباس پہننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پہننے کیوں؟ لباس پہننے سے وضو کا کیا تعلق ہے؟ لباس پہننے سے نہیں ٹوٹتا وضو بابا. اب غسل سے پہلے ہم وضو کر لیں اور پھر غسل کر لیں تو غسل کے بعد پھر اور وضو کرنا چاہیے. اور پھر کیوں؟ پہلے جو کیا ہے وہ خراب، اس کو کیا ہو گیا؟ وہی پہلا کافی ہے. ایک آدمی آمدن نماز چھوڑتا ہے، ایسے آدمی کو امام بنائے؟ بالکل نہیں. کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں رہتا تو امام کیسے بنے گا؟ اگر امام سے غلطی ہو جائے اور امام سجدہ سہو کرے تو پیچھے مقتدی بھی سجدہ کرے گا. بالکل اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم امام کے تابع ہیں. امام کی غلطی جو ہے، حالانکہ ہم نے تو غلطی نہیں کی، لیکن امام سجدہ سہو کرے گا تو ہم بھی سجدہ سہو کریں گے. اچھا امام نے قدرتی طور پہ ایسی آیت پڑھ لی جو سجدہ تلاوت تھا اور پڑھی آہستہ، ہم نے سنی نہیں، وہ سجدے میں چلک، تب بھی ہمیں کرنا ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھی ہم امام کے تابع ہیں. امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، امام کی غلطی ہماری غلطی ہے، ہم تو امام کے تابع ہیں. ایام حج میں امام صاحبان یہاں کے ائمہ جو ہیں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں قصر. ان کے نزدیک حج کے دنوں میں قصر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اسی کو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر پہ محمول فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. باقی امام فرماتے ہیں کہ تشدید ہے، یعنی اس نے ایسا کام کیا جو اس کو کفر تک لے جائے گا. وہ کہتے ہیں فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک امام کا کہنا بھی کوئی کم تو نہیں ہوتا، اور ظاہر حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں. لہذا کوشش کیا کریں کہ نماز نہ چھوٹے، اور اگر کوئی چھوٹی ہیں فوراً توبہ کریں اور نمازی بنیں. کہتے جی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو وہ قبر پہ آگے درود بھیجتے ہیں، کیوں دور سے نہیں بھیجا جا سکتا؟ جہاں سے بھیجے، آسمان سے بھیجے. ارجو منکم علل، پتہ نہیں کیا ہے، پڑھا سمجھا نہیں ہے، کسی نے عربی میں لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا. عورتیں ایک دوسرے سے مصافحہ کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ آج تو مردوں سے کرتی ہیں بابا. آج تو شریف عورت سمجھی ہو جاتی ہے جو غیر مردوں سے ہاتھ ملائے، جو غیر مردوں کو ملے، بیٹھے اٹھے. لیکن بہرحال یاد عورت سے مل سکتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر امام کی داڑھی نہ ہو تو نماز نہ پڑھیں اس کے پیچھے. ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت میں 6 چکر کیے، 7واں چکر نہیں کر سکا. بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ طواف پھر کر دے، لیکن انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا.
اندر حلول مانا حواسل طیور کے اندر اللہ ان کو داخل کر دیتے ہیں. حلول تب ہوتا ہے جب اس کا روح نکال لو اور صرف شہید کا داخل کر دو. اس کا اپنا روح بھی موجود ہو تو پھر سواری بنانا. شب معراج کو جاگنا کیوں کر غلط ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو نہ جاگیں؟ آپ سارا مہینہ جاگتے رہیں، کسی نے منع کیا آپ؟ باقی شب معراج کا جاگنا کیوں ضروری ہے؟ آپ بھی معراج ہوتا ہے آپ کو، یعنی آپ ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ دین ہوتا تو پھر اللہ کے رسول خود حکم دیتے، لیلۃ القدر کے جاگنے کا حکم دیا ہے تو لیلۃ المعراج کا بھی دے دیتے. بھئی لیلۃ القدر کا جو حضور نے حکم دیا کہ 10 راتیں رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں رات کو تو لیلۃ القدر ڈھونڈو، تلاش کرو، جاگو، تو اس کا بھی حکم دے دیتے. آمنا و صدقنا نہیں دیا تو نہیں دیا. کان پڑھ کے بھلا دینا جو ہے اندھا نہیں، وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرے اور یاد کرے.